کیا یہ خبر آئی ہے کہ ان کی والدہ نے اپنی ہی بہو پہ ایف آئی آر کٹوا دی ہے؟ اب پولیس ان کے گھروں پہ اور ایس ایچ آر کے گھر پہ بھی چھاپے مار رہی ہے اور جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں عدت جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں کاٹنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پر احسن کی اور میری بہت سی یادیں ہیں۔ اب تو میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ احسن شاہ کی جو والدہ ہیں انہوں نے راوی روڈ پولیس اسٹیشن میں ایک درخواست دی ہے جو کہ ابھی تک ایف آئی آر میں کنورٹ نہیں ہوئی۔ اہلیہ نے وہ آڈیو لیک جو ہے اپنے والد کو سنائی، اور والد چونکہ سمجھدار انسان ہے، زمانہ شناس انسان ہے، عمر رسیدہ انسان ہے، تو انہوں نے اس آڈیو لیک کو سی آئی او کو بھیج دیا اور اس نے کہا کہ میں ہوں فنکار بن گیا، میں جیل دا کاٹوں گا، ٹھیک ہے۔ عریشہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ اگر کوئی انڈر ورلڈ کا ڈان بننا چاہ رہا ہے، وہ لڑکے تیار کر کے، شوٹر تیار کر کے پولیس والوں کو مروانا چاہ رہا ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ حسن شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشیل۔ میرے ساتھ ہیں تمینہ شیخ صاحبہ، ان سے اور سینئر کرائم جرنلسٹ، ان سے پوچھیں گے کہ احسن شاہ کی جو والدہ نے اپنی ہی بہو پر ایف آئی آر کٹوانے کی درخواست دی ہے، کیا پولیس اب ان کے گھروں پہ بھی چھاپے ماری ہے؟ اور آگے جیسے ایسے ہی احسن شاہ کا مرڈر آگے کی آتا رہا ہے اور کہانی میں ٹوسٹ آتا جا رہا ہے، ہم تمینہ شیخ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ان کی گہری نظر ہے اس کیس پہ۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم، کیا یہ خبر آئی ہے کہ ان کی والدہ نے اپنی ہی بہو پہ ایف آئی آر کٹوا دی ہے؟ اب پولیس ان کے گھروں پہ اور ایس ایچ آر کے گھر پہ بھی چھاپے مار رہی ہے۔ اچھا، یہ جہاں پر بہو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ساس یعنی کہ احسن شاہ کی والدہ نے اپنی بہو یعنی عریشہ شاہ پر ایک درخواست دی ہے پولیس اسٹیشن راوی روڈ میں کہ میرے گھر سے زیورات لے کر اور نقدی رقم جو پڑی تھی وہ لے کر غائب ہو گئی ہے، اور جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں عدت جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں کاٹنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پر احسن کی اور میری بہت سی یادیں ہیں، تو میں یہاں پر ٹائم جو ہے وہ نہیں گزار سکتی اور میں بہت دکھی ہو رہی ہوں، تو عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ میں اپنے والد صاحب کے یہاں گزاروں گی، یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلے گئی۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ احسن شاہ کی جو والدہ ہیں انہوں نے راوی روڈ پولیس اسٹیشن میں ایک درخواست دی ہے جو کہ ابھی تک ایف آئی آر میں کنورٹ نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں تو پولیس نے ریڈ کیا ہے ان کی والدہ یعنی کہ احسن شاہ کے گھر، اور جا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو عریشہ ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، عریشہ اپنے والد کے یہاں چلے گئی ہے، اور یہی سیم سینیریو کہ وہ عدت وہاں کاٹنا چاہتی تھی۔ پھر پولیس نے ان کے جو پیرنٹس کا گھر ہے عریشہ کا، وہاں پر ریڈ کیا، اور ریڈ کرنے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ گھر کے باہر تالے لگے ہوئے ہیں۔ احسن شاہ کی جو سسر ہیں وہ بھی مفرور ہیں، احسن شاہ کی جو بیوہ ہے، جو اہلیہ ہے عریشہ، وہ بھی مفرور ہے، اور گھر پر اور کوئی بھی نہیں ملا۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مطلوب ملزم جہاں بھی ہوں ہم ان کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور ہم ڈھونڈ لیں گے۔ اچھا میم، اب یہ بتائیں کہ علیشہ جو احسن شاہ کی بیوی کا کردار کیسا تھا؟ کیا وہ بھی احسن شاہ کے خلاف تھی؟ جیسے کہ ریکارڈنگ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ علیشہ نے خود ریکارڈنگ کر کر کسی کو دی ہے۔ کس کو دیا؟ جن کے لیے کام کر رہی تھی، وہ کہتے ہیں چوروں کو پڑ گئے مور۔ احسن شاہ کو چور تھا، اس کو پڑ گئی اس کی بیوی مور، اس نے کہیں کسی کو دی ہے، اپنے والد صاحب کو دی ہوگی، سنائی ہوگی، کیونکہ احسن شاہ اس کے والد صاحب کا نام بیچ میں لے رہا تھا جب شکیل بٹ کی بات کر رہا تھا کہ تیرے پیو دا دوست ہے۔ احسن شاہ کی فون پر بات ہوئی ہے جیل سے اپنی اہلیہ سے، اور انہوں نے کال کو ریکارڈ کیا۔ کال کو ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے اس کال ریکارڈنگ کو اپنے والد صاحب کو سنایا، چونکہ مورائل بہت ڈاؤن ہو چکا تھا، احسن شاہ کی وجہ سے والد صاحب کی بہت بے عزتی بھی ہوئی تھی اور پولیس کے ساتھ بھی خاصا مشکل وقت فیس کرنا پڑا، تو انہوں نے یعنی اہلیہ نے وہ آڈیو لیک جو ہے اپنے والد کو سنائی، اور والد چونکہ سمجھدار انسان ہے، زمانہ شناس انسان ہے، عمر رسیدہ انسان ہے، تو انہوں نے اس آڈیو لیک کو سی آئی او کو بھیج دیا کہ اس سے پہلے کہ احسن شاہ اندر بیٹھ کر کوئی حرکت کرے یا باہر نکلتے سار کوئی حرکت کرے، تو انہوں نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت پازیٹیو، بہت اچھا کام کیا۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو شاید اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جاتا کہ ہم دیکھتے کہ ایک اور قتل ہو گیا، تو انہوں نے اچھا کام کیا۔ اگر اس کی بیوی نے اچھا کام کیا تو ایف آئی آر میں تیفی بٹ، گوگی بٹ اور اسی احسن شاہ کی بیوی، ارے میں کہہ رہی ہوں عریشہ کے والد نے اچھا کام کیا، لیکن ان کی ریکارڈنگ تو اس کی بیوی نے کی نا، اس کی کیوں کی؟ کر کے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ اب آپ کو اگر پتا لگے کہ باہر کے کمرے میں قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ پولیس کو بتانا یا خاموش ہو جانا؟ تو ان کے والد کو کیسے پتہ لگا کہ اس نے میری بیٹی نے ریکارڈنگ کی ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ جب کال پر بات ہوئی جیل سے عریشہ کے ساتھ اس کے شوہر کی، جی، اور اس نے کہا کہ میں ہوں فنکار بن گیا، میں جیل دا کاٹوں گا، ٹھیک ہے، مینوں کوئی مسئلہ نہیں، میں منڈے تیار کر لینے تین، رائٹ؟ عریشہ آگے سے یہ کہتی کہ اللہ توبہ کرو،
कोई अल्लाह से तौबा मांगो, तुम किस जगह पे आकर बैठ गए हो, तुम बजाय इसके कि यहाँ पर अपनी पुरानी की हुई गलती की माफी मांगो, तुम आगे से उससे बढ़कर अगला स्टेप लेने जा रहे हो। वो आगे से कह रही है ना 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 ना, तू तो पहले ही फनकार थी, पहले पैनोरामा का गाना बन गया, तो फनकारी आगे आ जाती है, ये फनकारी आगे आ रही है। अच्छा, इसमें कितनी की सदाकत है मैम, ये बताइएगा कि एक दिन पहले FIR दर्ज होती है उसकी बीवी पे, अगले दिन उसकी सास का सामने आ जाता है और उसके खिलाफ दरखास्त दे देती है। क्या सवाल क्या है आपका? जो कह रही है उसकी सास की नकदी गई है और कुछ जेवरात ले गई है, एक दिन पहले शकील भट्ट की मुद्दत में FIR दर्ज होती है, अगले दिन उसकी माँ का मौकफ आ जाता है, वो थाने में अपनी ही बहू के खिलाफ FIR दरखास्त देने चली जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे करियां आप देख रही हैं, मिल रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ पर हम बात करते हैं रोने धोने की बहन की, तो सास और बहू मिलकर इकट्ठे एक ही जगह पर बैठ के रो रहे थे, गले लग लग के रो रहे थे, इकट्ठे बहन डाल रहे थे, और जाहिर है एक का शौहर एक का बेटा, और ये बनता भी था। इंसानियत के नाते मैंने अपने हर व्लॉग में ये कहा कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन जहां पर मफरूरी की बात आती है, जहां पर अपनी जिंदगी की बात आती है, वहां बाकी रिश्ते भूल जाते हैं मेजॉरिटी केसेस में। लेकिन बाज़-औक़ात नहीं भी होता। गैरत का तकाजा तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मुफादात की जंग चल रही है। अब हम बात कर रहे हैं अरीशा के हवाले से, तो अरीशा जो है वो इस टाइम मफरूर है। ठीक है, वो क्यों मफरूर है? अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो गलत काम नहीं किया, या किसी गलत इरादे में साथ भी नहीं दिया, फैसिलिटेटर भी नहीं है, तो फिर पुलिस से छुपने की जरूरत कोई पेश नहीं आनी चाहिए, जो कि पेश आ रही है, और वो मफरूर है। अच्छा, कोई एक कहने वाले तो ये भी कहते हैं, सीनियर जो लॉयर हैं, कि एहसन शाह की बीवी का किरदार तो नहीं था उस कत्ल करवाने में, तो उनका नाम क्यों नॉमिनेट किया गया FIR में? अच्छा, कौन से सीनियर वकील, मुझे नाम भी बता दें ताकि मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूं। काफी है मैम, आप देख भी रही हैं। नहीं, मैंने नहीं देखा ये वाला बयान, वाकई मुझे नहीं पता कौन से सीनियर वकील है जो ये कहते हैं कि उसकी बीवी का किरदार नहीं है, और उसका नाम क्यों आया, मुझे बता दें। ये एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब। अच्छा, और बस ये ज्यादातर तो हाईलाइट तो ये इन्होंने किया है कि ना तो उसमें शकील भट्ट का नाम लिया गया, ठीक है, ना उसमें कहा गया कि फलां बंदे को मारूंगा। अच्छा, मतीन साहब दिन को रात और रात को दिन कहते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी वकालत, उनकी सहाफत और उनका जो सिलसिला है, तरीकाकार है, वो उनकी उन तक है। अगर आप मेरे से ये सवाल करते हैं और मैं इसका जाती तौर पे अपनी राय में इसका इजहार करूं, तो वो कुछ इस तरह से है कि अरीशा जो कि एहसन शाह की अहलिया है, राइट, बीवी को सब पता होता है शौहर का, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पैसा किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है, किन किन धंधों में वो मुलविस है। एक अच्छी औरत और एक अच्छी पाकिस्तानी ये कहती है कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे बेइज्जती हो। अब यहाँ पर अरीशा को सब कुछ मालूम है कि मेरा बंदा क्या कुछ कर रहा है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन बनना चाह रहा है, वो लड़के तैयार करके, शूटर तैयार करके पुलिस वालों को मरवाना चाह रहा है, तो क्या ये बात ठीक है? गलत है। ये गलत है। ये गलत बात अरीशा के नॉलेज में है। वो कुछ नहीं कर रही, वो किसी को नहीं बता रही, ना वो पुलिस को, उल्टा वो आगे से उसको अप्रिशिएट कर रही है कि हाँ जी तू तो फनकार है। तो हम इस कैरेक्टर को, कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं कहती कि पॉजिटिव है, होना चाहिए, मैं कहूंगी सरासर गलत है, और ये जो किया इसको भुगतना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी। अब मतीन साहब कुछ और कहते हैं या कोई और सीनियर वकील कुछ और कहता है, वो उनकी राय है। ठीक हो गया। ये थी हमारे साथ तमीना शेख साहिबा, उनकी राय आपने सुनी। हसन शहबाज को इजाजत दें, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।